صحافیوں تجزیہکاروں سے بات کریں گے. حامد میر صاحب سے اس پر بات کریں گے. حامد میر صاحب، نہ صرف پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کی، دفاعی سطح پر جو برتری حاصل ہوئی ہے اس کی بھی پوری دنیا تصدیق کر رہی ہے، اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس سے متعلق حقائق شائع کیے جا رہے ہیں. سفارتی برتری یہ تھی کہ پاکستان کا پیغام یا پاکستان کا موقف پوری دنیا کی طرف سے بھارت کو پہنچایا جا رہا تھا کہ آپ جنگ کا رستہ مت اپنائیں، آپ امن قائم کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں امن قائم کرنے کے لیے. بالآخر بھارت کو یہ سب ماننا پڑا. دیکھیں، میں تو کافی دیر پہلے جو ہے اس کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. اس میں صرف امریکہ کا کردار نہیں ہے، اس میں صرف سعودی عرب کا کردار نہیں ہے، اس میں ترکی کا بھی کردار ہے، اور ایک ملک جس کا زیادہ ذکر نہیں ہو رہا وہ یو کے ہے، یعنی کہ برطانیہ. تو برطانیہ کے جو فورن سیکٹری ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. لیکن کیونکہ اب کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے لے گئے ہیں اور وہ ان پر زیادہ بحث ہو رہی ہے، تو میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ یہ جو نک رابرٹسن سی این این کے ہیں، ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے امریکی حکام کی، اس میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انڈیا کی پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول، انہوں نے بھی رابطہ قائم کیا تھا کہ جی ہم اب سیز فائر کے لیے راضی ہیں، تو آپ ہمیں کوئی رسپیکٹیبل قسم کی فیس سیونگ لے کے دیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ان کا نقصان بہت ہوا، دوسرا ان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً کریش کر گئی تھی. ان کو 838 ارب ڈالر کا ان کو نقصان ہوا ہے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری جو جنگی محاذ پر فتح ہے بلکہ ہماری سفارتی محاذ پر بھی فتح ہے. لیکن یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پھر ان پر میزائلوں کی جو بارش کی تو اس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ تمام جو کنسرنڈ سورسز ہیں ان سے کنفرم کر کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے کل رات کو ہمارے 9 ایئر بیسز اور فوجی تنصیبات پر اٹیک کیا تھا اور ہم نے جواب میں 26 ایئر بیسز پہ حملہ کیا، تو اس میں جو یہ نور خان ایئر بیس ہے راول پنڈی، یہاں پر تو ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. اس کے علاوہ بھی زیادہ تر ایئر بیسز پہ ہمارا نقصان نہیں ہوا. لیکن ایک جام شوروں میں ہماری ایک بھلاری ایئر بیس ہے، تو جو بھلاری ایئر بیس ہے یہاں پر ہمارا کچھ نقصان ہوا. اس پر جو انڈیا نے میزائل فائر کیے تھے ان کے بہت سے جو میزائل ہیں ان کو فضا میں تباہ کر دیا گیا. لیکن ایک میزائل جو ہے وہ وہاں پہ اس کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس میں ہمارے کچھ جو ایئر فورس کے افسران ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. اس میں اسکواڈرن لیڈر عثمان صاحب بھی ہیں اور 3-4 اور بھی جوان ہیں. تو یہ ہمارا ایک نقصان ہے، اور اس میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فہرست میں اب ایئر فورس کے افسران اور شامل ہو گئے ہیں. تو یہ تمام جو ہمارے شہداء ہیں، یہ جو ہماری جنگ ہوئی جو کہ ہم نے جیت لی ہے جنگی محاذ پر، گراؤنڈ پر بھی، ایئر میں بھی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی، اس میں صرف یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کا کردار نہیں ہے بلکہ سیولینز نے بھی بہت سی اپنی ہماری جانیں قربان کی ہے. تو میں اس پہ خاص طور پہ جو اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید ہیں ان کو اور ان کے جو ساتھی بلاری ایئر بیس پہ انڈین میزائل حملے میں شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.